بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سورہ فلق اور سورہ ناس کے درمیان موازنہ اور مقارنے کی بات شروع کی گئی تھی. دونوں صورتوں کے درمیان کن باتوں میں مشابہت، موافقت، اتفاق ہے اور دونوں کے درمیان کیا کیا فرق یا فروق اور اختلافات ہیں. دونوں کا مضمون تو ایک ہی ہے، استعاذہ، لیکن استعاذے میں بھی 7 قسم کے فرق ہے دونوں صورتوں میں. سورہ فلق میں بھی شرور سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور سورہ ناس میں بھی شرور سے پناہ مانگی جا رہی ہے، لیکن دونوں میں 7 طرح کا فرق ہے. پہلا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں جن شرور سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ تمام شرور خارجی ہے، بیرونی ہے، باہر کی طرف سے، انسان کے بدن کو لگنے والے. اور سورہ ناس میں جن شرور سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ اندرونی ہے، انسان کے دل سے تعلق رکھنے والے اعمال. شیطان کا وسوسہ، اس کا تعلق دل سے ہے. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ سورہ فلق میں جو شرور ہے اس کا نقصان انسان کے بدن کو ہوتا ہے صرف، لیکن سورہ ناس میں وسوسے سے جو انسان کو نقصان پہنچے گا وہ اس کے دین کو نقصان پہنچے گا. اگر وسوسے پر عمل کرے گا، گناہ کرے گا تو دین کی مضرت اور اس کا نقصان ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ سورہ فلق میں جن شرور کا تذکرہ ہے اس سے انسان جدا ہو سکتا ہے، الگ ہو سکتا ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ان تمام شرور میں سے کوئی بھی شر انسان کو لاحق نہیں ہو رہا ہو، یعنی اس میں وہ مبتلا نہ ہو، اس کے بدن کو ان شرور میں سے کوئی شر پہنچ نہیں رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن سورہ ناس میں جو شر ہے، وسوسہ، اس سے انسان کبھی بھی چھوٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا اس وقت سے ہی اس کا ایک ساتھی جنات میں سے یعنی شیاطین میں سے اس کے ساتھ لگا دیا جو موت تک اس کے ساتھ رہے گا. تو گویا کہ شیطان کے وسوسے سے ہم دور نہیں ہو سکتے، جدا نہیں ہو سکتے، وہ لازمی ہے، ساتھ ساتھ ہے. ایک فرق یہ بھی ہے کہ سورہ فلق میں جن شرور کا تذکرہ ہے اس سے دور ہونے کے لیے یا اس کو دفع کرنے کے لیے انسان کوئی تدبیر اختیار کر سکتا ہے. بھئی رات کے وقت اپنی حفاظت کا کوئی سامان کر لیا کہ رات کے جتنے شرور ہے ان سے انسان محفوظ رہے. اسی طرح جادو وغیرہ کو توڑ سکتے ہیں اور حسد حاسد سے بھی انسان بچ سکتا ہے، تدبیر کر سکتا ہے. لیکن شیطان کا جو وسوسہ ہے اس سے اللہ کی مدد کے بغیر انسان نہیں بچ سکتا ہے. انسان کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے جس سے اس کے شر کو دفع کرے سوائے اللہ سے پناہ مانگنے کے. اپنی تدبیر کوئی کام نہیں آ سکتی. ایک فرق یہ بھی ہے کہ سورہ فلق میں جن شرور کا تذکرہ ہے ان سے اگر کوئی نقصان پہنچے گا تو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا انسان کو. کوئی بھی نقصان یا انسان کے بدن کو جو بھی تکلیف پریشانی پہنچتی ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے. لیکن وسوسے سے جو نقصان پہنچے گا
تو اس پر گناہ ہوگا، اس پر عقاب یعنی سزا ملے گی، اس لیے کہ وسوسے کے تقاضے پر عمل کرے گا یعنی گناہ کرے گا، تو گناہ کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، تو جو نقصان ہو رہا ہے اس پر سزا مل رہی ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ سورہ فلق میں جتنے شرور ہیں اس میں انسان کے عمل کو کوئی دخل نہیں ہے، انسان خود اپنے عمل سے کوئی ان شرور میں سے اپنے بدن کی طرف یا اپنے اوپر نہیں لا رہا ہے، باہر سے اس کو چھو رہے ہیں۔ لیکن سورہ ناس میں جو شر پہنچے گا یعنی اللہ کی پکڑ یا سزا، اس میں انسان کے خود عمل کا دخل ہے کہ اس نے عمل کیا، اس نے وسوسے پر عمل کیا، شیطان نے جس چیز پر اس کو ابھارا اور آمادہ کیا گناہ کے کام پر، اس کا ارتکاب کیا، تو گویا کہ اس کے عمل سے خود اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اللہ کی سزا اور پکڑ۔ یہ ہیں چند فروق اور اختلافات۔ ایک بات اور ہے کہ سورہ فلق میں جو شرور ہیں ان کو دفع کرنا ضروری نہیں، شریعت میں ایسا کوئی ضروری نہیں کہ انسان کوئی تدبیر کرے اس کو دور کرنے کے لیے، کر رہا ہے ٹھیک ہے، اس کے فائدے کی چیز ہے، لیکن شریعت اس کو ضروری قرار نہیں دیتی کہ تم ان شرور کو دفع کرو۔ لیکن سورہ ناس میں وسوسہ جو ہے اس کو دفع کرنا ضروری ہے، یا تو ذکر اللہ کے ذریعے سے انسان وسوسے سے بچے، یا خود اس سورت کی تلاوت کرے تو اللہ اس کو پناہ دے گا اللہ تعالی۔ تو گویا کہ یہ مطلوب ہے شریعت میں اس شر کو دفع کرنا۔ لیکن سورہ فلق میں جو بیرونی شرور انسان کو پہنچ رہے ہیں اس کے دفع کرنے کے لیے شریعت نے اس کو دفع کرنا اس کے اوپر لازم نہیں قرار دیا۔ استعاذے کا عمل جیسا کہ پہلے بتلایا گیا 4 چیزوں سے بنتا ہے۔ ایک تو ہے مستعید یعنی پناہ مانگنے والا، یہاں پر دونوں صورتوں میں جو پناہ مانگ رہا ہے وہ ہے جو خود پڑھ رہا ہے، اور وہ اعوذ کے لفظ میں آ گیا، اعوذ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، تو یہ ہے مستعید۔ اس کے بعد المستعاذ به آتا ہے، یعنی جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ کی ذات یعنی، تو اس کا تذکرہ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کے ساتھ بیان کیا، رب الفلق، اور سورہ ناس میں 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور اس میں ایک خاص ترتیب ہے جو پہلے بتلائی گئی۔ لیکن ایک نقطہ اور ہے اس میں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں واو ذکر نہیں کیا، یعنی یوں نہیں فرمایا رب الناس و ملک الناس و الہ الناس، حالانکہ واو بھی لا سکتے ہیں، معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن واو نہیں لائے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ 3 صفات جو ہے رب، ملک اور الہ، یہ تینوں حفاظت کا تقاضا کرتی ہے، یعنی جو تربیت کرنے والا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، وہ اپنے زیر تربیت جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تربیت کا معنی یہی ہوا نا کہ بھئی اس کو فائدے کی چیز بھی پہنچائے اس کی طرف، اور جو نقصان اس کو پہنچ رہا ہے اس کو بھی دور کرے۔ اور ملک بادشاہ، تو بادشاہ بھی اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، اور الہ یعنی معبود برحق، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی عبادت کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو تینوں الفاظ حفاظت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واو ذکر نہیں کیا یہ بتانے کے لیے یہ تینوں باتیں اللہ کی ذات میں موجود ہیں، گویا کہ 3 طرح سے اطمینان دلایا گیا کہ رب الناس ہے تو تمہاری حفاظت کرے گا، اسی کی تربیت کرنے والا اپنے زیر تربیت جو ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ملک الناس ہے، بادشاہ ہے، تو بادشاہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور الہ ہے، اور یعنی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی حفاظت کرے گا۔ تو 3 طرح سے اطمینان دلایا، اور واو حذف کر کے یہ بات بتلائی کہ یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے۔
اس کے بعد آتا ہے المستعاذ منہ، یعنی جس چیز سے انسان پناہ مانگنا چاہتا ہے، جس کے شر کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ المستعاذ منہ۔ المستعاذ بہ ہمیشہ با سے آتا ہے، جس لفظ میں با ہوگا اعوذ کے بعد وہ مستعاذ بہ ہے، یعنی اس کی پناہ ہم کو مطلوب ہے۔ اور جہاں من کا لفظ آتا ہے تو وہ المستعاذ منہ ہوتا ہے، یعنی جس کو دور کرنا اور جس کے شر سے بچنا مطلوب ہے۔ قرآن کریم میں المستعاذ منہ من سے اکثر آتا ہے اور ان سے بھی آتا ہے، ان مستعاذ من اگر معلوم کرنا ہے قرآن کریم میں لفظ اعوذ یا استعیذ یا اس طرح کا کوئی لفظ آیا تو جہاں من آئے گا تو وہ مستعاذ من ہوگا، یعنی جس سے بچنا مقصود ہے، یا پھر ان ہوگا تو ان کے بعد جو لفظ آئے گا اس سے بچنا مطلوب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ، تو باللہ مستعاذ بہ ہے، اس کے بعد آیا ان اکون من الجاہلین، تو ان کے بعد ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، اس بات سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسا ہو جاؤں۔ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس میں ان ہے، تو یہ بھی نشانی ہے مستعاذ منہ کی، ان کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مستعاذ منہ ہوگا یا من ہوگا، جیسا کہ یہاں پر دونوں صورتوں میں من ہے۔ مستعاذ بہ میں سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ذکر کی اور سورہ ناس میں 3، اور مستعاذ منہ میں اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ سورہ فلق میں 3 چیزیں ہیں جن کے شرور سے بچنا مطلوب ہے اور مقصود ہے، اور سورہ ناس میں صرف ایک چیز ہے، یعنی شیطان کا وسوسہ۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ 3 چیزوں میں سورہ فلق میں بھی اور سورہ ناس میں بھی بات عموم سے خصوص کی طرف جاتی ہے، ایک عام بات پہلے آتی ہے، پھر تھوڑی اور خاص، پھر تیسرے نمبر پر اور زیادہ اس سے خاص بات، یا اکثریت سے اقلیت کی طرف جاتی ہے، کثرت سے قلت کی طرف بات جاتی ہے، ترتیب اس میں ملحوظ ہے۔ سورہ فلق میں جن 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، سب سے پہلے تو عموماً تمام اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی، من شر ما خلق۔ اس کے بعد 3 خاص چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ایک تو اندھیری رات، اور دوسرے نمبر پر جادوگر، اور تیسرے نمبر پر ہے حاسد۔ ان 3 شریروں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ تینوں میں مناسبت ہے، تینوں میں ایک جوڑ اور ربط ہے، تینوں کا ایک دوسرے سے ایک تعلق ہے۔ رات کے وقت جادو کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ مناسب وقت جادو کرنے کا رات کو ہے، تو اس طرح سے من شر غاسق اور من شر النفاثات میں جوڑ ہو گیا کہ بھئی نفاثات میں جادو کرنے کا جو ذکر کیا گیا، رات سے اس کا یہ تعلق ہے کہ رات کے وقت اکثر جادو کیا جاتا ہے۔ اور آگے والی جو آیت ہے من شر حاسد اذا حسد، تو جادو حاسد ہی کرتا ہے، حسد کے نتیجے میں وہ دوسرے پر جادو کرتا ہے، اس طرح سے تینوں میں جوڑ ہو گیا۔ لیکن حاسد کا پہلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ جادو سے تو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی جادو کیا جاتا ہے حسد کے نتیجے میں، لیکن من شر غاسق اور من شر حاسد میں کیا جوڑ ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ رات کا وقت سکون کا وقت ہوتا ہے، انسان کو کوئی مشغلہ، کوئی مصروفیت، کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا، اس وقت اکثر خیالات کا ہجوم ہوتا ہے انسان کے اوپر، نفسانی خواطر انسان کے اوپر، یعنی انسان سوچنے لگتا ہے، اور سوچ کے نتیجے میں پھر اس کے دل میں محسود کے بارے میں ایک جلن اٹھتی ہے، تو دوسرا کام نہیں ہے تو بیٹھے بیٹھے سوچتا رہتا ہے، تو وہ حسد کی جلن رات کے وقت، کیونکہ سکون کا وقت ہے، تو اس طرح سے ان دونوں میں بھی جوڑ پیدا ہو گیا۔ اچھا، سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جو شرور بیان کیے تو سب کے ساتھ شر کا لفظ دہرایا، من شر ما خلق،
ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. سب کے ساتھ شر شر شر. یہ کیوں بیان کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ان میں سے ہر ایک چیز مستقل ہے، یعنی اس کا شر بہت خطرناک ہے، تو ہر ایک کو الگ الگ بیان کیا کہ یہ بھی ایک قسم کا شر ہے، بہت بڑا شر ہے، جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ بھی دوسرا شر ہے، تو اس کے ساتھ بھی شر کا لفظ دہرایا، اس کو الگ بیان کیا، خطرہ بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے لیے، تو اس سے بچنا ضروری ہے. ایک تو یہ حکمت ہے. دوسری یہ کہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ دعا ہے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ الحاح کو پسند کرتا ہے. الحاح کے معنی ہے کہ ایک چیز کو بار بار دہرانا. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ دعا کے اندر الحاح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. الحاح کے معنی ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا، بار بار دہرانا. تو جب شر شر من شر من شر ہم بار بار دہرا رہے ہیں تو اس میں الحاح کا معنی آ گیا، اور وہ دعا کے بالکل مناسب ہے. کہ تو ہو گیا المستعاذ منہ سورہ فلق میں. سورہ ناس میں وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی، اس کی برائی اور اس کے نقصان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا من شر الوسواس. یہ بتایا گیا کہ وسواس کے معنی ہے وسوسہ ڈالنا، لیکن کیونکہ شیطان بار بار وسوسہ ڈالنے کا کام کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کو خود وسوسہ بنا دیا، گویا کہ وہ خود بن گیا وسوسہ. تو من شر الوسواس. اور پھر یہاں پر بھی من شر الوسواس کہا، تو اس میں شیطان کے تمام شرور سے پناہ ہو گئی. وسواس وہ خود ہے، اور من شر یعنی اس کے تمام شرور، چاہے وسوسے کا شر ہو یا اور کوئی شر ہو، سب آ گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری صفت اس کی بیان کی الخناس. خناس کے معنی ہے پیچھے ہٹنے والا، وسوسہ ڈالنے والا اور وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹنے والا. خناس کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے ذکر کی، تو اس کا اصل معنی تو ہے پیچھے ہٹنے والا. کب پیچھے ہٹتا ہے وہ؟ تو ایک تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کرتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ اس کا خناس ہونا، پیچھے ہٹ جانا. اور اس سے زیادہ ایک اہم بات ہے خناس کے معنی میں، وہ ہے کہ شیطان برابر انسان کو وسوسے ڈالتے رہتا ہے اور ابھارتا رہتا ہے اور گناہوں کی طرف اس کو ورغلاتا رہتا ہے، آمادہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس وسوسے پر عمل کرتا ہے، یعنی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو انسان وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے. یہ خناس، یہ بھی معنی ہے اس کے پیچھے ہٹ جانے کا. ایک تو ذکر اللہ کے وقت پیچھے ہٹتا ہے، اور دوسرا جب انسان وسوسے کے نتیجے پر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اپنی برات ظاہر کرتا ہے، انی بریء منہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ پر بیان کیا یہ صفت شیطان کی پیچھے ہٹ جانے کی. انسان کو مصیبت میں پھنسا کر خود وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہ 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ایک تو سورہ انفال میں غزوہ بدر کا جہاں قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ غزوہ بدر میں شیطان نے مشرکین مکہ کو خوب ورغلایا، خوب ابھارا کہ چلو مدینہ کی طرف، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرو اور اسلام کا خاتمہ کرو. اور ان کی طاقت اور قوت کی بھی خوب اس نے بڑھا چڑھا کر تعریف کی، اور کہا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ تمہاری تعداد، تمہاری گنتی، تمہارے ہتھیار اور تمہاری شہرت جو ہے لڑائی کے، تو تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، تمہارے سامنے کوئی جم کر لڑ نہیں سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور زیادہ اس نے اور ایک لفظ سے زیادہ اطمینان دلایا ہوا، انی جار لکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارا حمایتی ہوں. یہاں تک کہ سب کو کھینچ کر میدان بدر میں جب لے کر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شیطان نے فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں،
تو وہاں سے الٹے پیر بھاگا، یہ کہتے ہوئے انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، کہ میں وہ باتیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، یہ بھی جھوٹ بولا مکاری کے طور پر کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب۔ دوسری جگہ اللہ نے اس کی خناس کی صفت بیان کی سورہ حشر میں۔ سورہ حشر میں بنو النضیر ایک جماعت تھی منافقین کی مدینہ منورہ میں، تو منافقین جو تھے مدینہ منورہ میں، بنو النضیر یہود کی ایک جماعت تھی، تو منافقین مدینہ نے ان کو مسلمانوں کے خلاف ورغلایا اور خوب ان کو بھڑکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہو گئی ان کی سازشوں، تو آپ نے ان کا محاصرہ کیا، تو اس وقت منافقین وہاں سے غائب ہو گئے سب۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان کی کہ یہ صفت شیطان کی ہے کہ کسی کو کسی چیز پر خوب ورغلانا، ابھارنا، آمادہ کرنا، آگے بڑھانا، اور جب وہ پھنس جاوے تو پیچھے ہٹ جانا۔ کیا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ یہ شیطان کی مثال ہے کہ وہ انسان کو کفر پر آمادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انکار اور جحود پر اس کو ابھارتا ہے۔ فلما کفر، پھر انسان اس کے ورغلانے اور اس کے وسوسے کے نتیجے میں کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ انی بریء منک، کہ میں تجھ سے بری ہوں، میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، وہاں بھی اللہ کے ڈر کا اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن انجام کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، پھر دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ شیطان جو وسوسہ ڈال رہا ہے اور جو شخص اس کے وسوسے کے نتیجے میں گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہے یا کفر کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ اور اس کا انجام کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، کہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالمین کی سزا ہے۔ تو یہ ہے خناس کی صفت شیطان کی۔ تیسری جگہ سورہ ابراہیم میں قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی، تو اس وقت دوزخ کی طرف جانے والے شیطان کو دیکھیں گے تو اس کو برا بھلا کہیں گے کہ یہ سارا جو کچھ ہمارا انجام ہوا اور ہمارے بارے میں جو فیصلہ ہوا دوزخ میں جانے کا، وہ تیری وجہ سے ہوا کہ تو نے ہم کو ورغلایا، تو نے وسوسے ڈالے، تو نے ہم کو گناہوں پر ابھارا اور ہم نے عمل کیا اور آج ہم پھنس گئے، تو ہی کوئی تدبیر بتا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی تدبیر، کوئی طریقہ، کوئی راستہ بتا۔ تو شیطان اس وقت بیان کرے گا اور بیان میں یہ بتلائے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو صاف صاف باتیں بتلائی تھی، صحیح راستہ اور غلط راستہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بتا دیا تھا، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو صرف ایک شے تم کو دی، دور سے ایک جھنڈی بتائی، صرف میرے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل کوئی ایسی نہیں تھی، نہ میں نے زبردستی تم کو پکڑ کر کوئی گناہ تم سے کروائے، میں نے تو ایک وسوسہ، ایک چنگاری تمہارے دل میں بھڑکا دی، بس تم نے اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے پھر گناہ کیا، تو آج ہم دونوں پھنس گئے، کیونکہ میں تم کو ورغلانے والا اور تم اس کے نتیجے پر گناہوں کے مرتکب ہونے والے، تو آج ہمارے لیے کوئی چھوٹ نہیں۔ ما انتم بمصرخی وما انا بمصرخکم، کہ نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، یعنی میری کوئی مدد کر سکتے ہو، نہ میں تمہارا کوئی کام آ سکتا ہوں۔ اور پھر قیامت کے دن بھی براءت کا اظہار کرے گا، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، کہ اس سے پہلے جو تم نے مجھے ساتھی بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا، آج میں اس کی براءت کا اعلان کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں، انی کفرت، کہ میرا تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے شیطان کی صفت خناس۔ ذکر اللہ کا ذکر کرنے کے وقت بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور گناہ کروا کر پھر اپنی برات ظاہر کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ بھی خناس۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار الناس 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 کا لفظ دہرایا، ہر آیت کے اخیر میں ناس آ رہا ہے،
تو یہ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس 6 آیتوں میں 5 مرتبہ آیا. تو یہ تکرار ہے، ایک چیز کو بار بار دہرانا. تو یہ کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت میں عیب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ایک چیز کو بار بار دہرا رہے ہو، سمجھ میں آ گئی بات، کیا ضرورت ہے دہرانے؟ کہتے نہیں، فصاحت کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہ اس صورت میں وسوسے کی بات ہے اور وسوسے کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ ہے، اس لیے لفظ ناس بار بار آ رہا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ناس کا وہی معنی ہے جو دوسری جگہ پر ہے اور تیسری جگہ پر ہے. ہر جگہ پر علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی الگ بنتا ہے. سب سے پہلا جو لفظ آیا، پہلی مرتبہ جو آیا قل اعوذ برب الناس، تو وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ناس سے مراد چھوٹے بچے مراد ہیں، اور لفظ رب اس کی نشانی ہے، اس لیے کہ تربیت کا محتاج وہی ہوتا ہے، چھوٹا نابالغ بچہ. لفظ رب دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر ناس سے مراد چھوٹے بچے، رب الناس. ملک الناس، ملک یعنی بادشاہ، سیاست. تو یہاں پر کہتے ہیں ناس سے مراد نوجوان، اس لیے کہ نوجوانوں کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے سیاست وغیرہ سے، اور ان کو سیاست سے ان کی تربیت بھی ہوتی ہے. تو لفظ ملک بادشاہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر ناس سے مراد نوجوان. الہ الناس، الہ کے معنی ہے معبود، عبادت کے لائق. تو یہاں پر الہ نشانی ہے کہ ناس جو ہے اس سے مراد بڑے لوگ، بڑی عمر کے لوگ، کہ بڑی عمر جب انسان کی ہو جاتی ہے تو وہ اکثر عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو الہ الناس. اس کے بعد پھر من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. یوسوس فی صدور الناس، یہاں پر ناس سے مراد صالحین، نیک لوگ مراد ہیں، اس لیے کہ شیطان انہی کے پیچھے پڑتا ہے، نیک لوگوں کے پیچھے ہی پڑتا ہے اور ان کی اعمال کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. اور آخری آیت میں من الجنۃ والناس، تو کیونکہ یہ وسوسہ ڈالنے والے ہیں، الذی یوسوس کے ساتھ ہیں، تو وہ یا تو جناتوں میں سے ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والا یا انسانوں میں سے. تو یہاں پر ناس سے مراد شریر قسم کے لوگ جو لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو ہر جگہ پر ناس کا معنی الگ ہے، اس میں تکرار نہیں ہے. ایک ہی بات کو بار بار بغیر فائدے کے گویا کہ نہیں دہرایا گیا، لیکن بلکہ ہر مرتبہ اس کا الگ معنی یہاں پر آ رہا ہے. بیچ میں ایک آیت میں لفظ خناس آ رہا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی خوبصورتی کا لحاظ رکھا. خناس کے معنی پیچھے ہٹ جانے والا، اور اسی معنی کے لیے خانس بھی آتا ہے، لفظ خانس اس میں فاعل، لیکن اللہ نے خناس کا صیغہ یا یہ لفظ یہاں پر استعمال کیا تاکہ آیتوں کے اخیر میں ایک ہی طرح کا ہو جائے. ناس ناس چل رہا ہے تو خن ناس، یہ بھی لفظی خوبصورتی قرآن میں ملحوظ ہے، آیتوں کے اخیر میں ایک طرح کا الفاظ ہونا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے من الجنۃ والناس، جناتوں کا پہلے تذکرہ کیا، بعد میں انسانوں کا، اس لیے کہ اصل شر جناتوں میں ہے. وسوسے کا جو عمل اصل ہے وہ جناتوں میں ہے، اور جنات ہی یعنی شیاطین ہی پھر شریر انسانوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو برائی کی طرف لے جائیں. تو گویا کہ اصل وہی ہوئے. تو والناس کا عطف من الجنہ کے اوپر ہے، یعنی وسوسے ڈالنے والے یا تو جناتوں میں سے ہوں گے یا انسانوں میں سے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ ناس کا عطف وسواس پر ہے، یعنی من شر الوسواس و من شر الناس، گویا کہ بیچ میں آیت یوں ہے من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنہ، یہاں پر آ کر یہ بات پوری ہوئی. اور والناس الگ سے ہے جس کا عطف وسواس پر ہے. گویا کہ ایسے شریر قسم کے لوگ جو انسانوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں ان کا بھی شر بہت زیادہ ہے دنیا میں.
تو گویا کہ ان سے بھی پناہ مانگنا الگ ایک عمل ہے. جنات اور شیاطین جو وسوسہ انسان کو ڈالتے ہیں وہ تو ایک الگ ان کا کام ہے، لیکن برے لوگ جو ہیں برائی کی طرف لے جانے والے، مختلف ذرائع اور مختلف وسائل سے انسانوں کو بہکانے والے اور ان کو گمراہی کی طرف لے جانے والے، گناہوں پر ابھارنے والے بہت سارے ہیں انسان شریر قسم کے. تو گویا کہ ان سے بھی پناہ مانگنا ایک مستقل چیز ہے. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ والناس کا عطف وسواس پر ہے، اور دلیل کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی معنی کی دوسری آیت آ رہی ہے قرآن میں جہاں پر انسانوں کو اللہ نے پہلے ذکر کیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. دیکھو یہ شیاطین کا لفظ آیا، وہاں پر پہلے انس کہا پھر جن. تو کہتے یہ دلیل ہے کہ انسانوں میں بھی ایسے شیاطین ہیں جو شیطان کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی ان کے بھی شر سے پناہ مانگنا گویا کہ ایک مستقل عمل ہے. ایک بات بڑی عجیب ہے، وہ کیا ہے کہ یہ دو صورتیں جس سبب اور کی وجہ سے نازل ہوئی، یعنی جو واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائی، وہ کیا تھا کہ بھئی منافقین یا یہود نے آپ پر جادو کیا تھا. تو اس جادو کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل کی. لیکن جادو کی پوری بات سورہ فلق میں آ گئی، تو پھر سورہ ناس کیوں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی؟ اس لیے کہ سورہ ناس میں جس چیز کی بات ہو رہی وہ تو وسوسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے وسوسے تو محفوظ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک قرین یعنی ایک ساتھی شیاطین میں سے ساتھ رکھا ہے جو تم کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا شیاطین میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیاطین میں سے میرا ایک ساتھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس پر مدد کی یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو اب وہ مجھے خیر کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے، یا خیر کے ارادے ہی میرے دل میں گویا کہ پیدا کرتا ہے، تو میں اس کے شر سے محفوظ ہو گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسوسے سے محفوظ ہیں تو پھر سورہ ناس نازل کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جادو کی جہاں تک بات کی سورہ فلق میں آ گئی. تو اس میں غور کرنے سے چند حکمتیں سمجھ میں آتی ہے. پہلی حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف بھول جا سکتے ہیں لیکن امت کی فکر کبھی نہیں بھول سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے لیے اور آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سورہ فلق نازل کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کریں گے کہ میرے مداوے اور میرے علاج کے لیے اور میری تکلیف کے لیے تو آپ نے علاج نازل کیا، میری امت کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے سے پہلے سورہ ناس دے دی کہ جاؤ یہ تحفہ تمہاری امت کے لیے. جس چیز سے تم محفوظ ہو تمہاری امت محفوظ نہیں ہے، اس کا بھی نسخہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دے دیا. تو یہ ہے سورہ ناس نازل کرنے کی حکمت. ایک دوسری بات ہے کہ اس کو عربی میں اسلوب الحکیم بولتے ہیں، یعنی جو حکیم ہوتا ہے جس کے اندر حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے، اس کے سامنے جب کوئی مریض آتا ہے یا کوئی شخص جس کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب وہ اپنی پریشانی لے کر آتا ہے تو وہ صرف اس کی اس پریشانی کا علاج نہیں بتاتا، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ اس کو میں ایک ایسا نسخہ دے دوں کہ وہ بہت ساری تکلیفوں کا علاج اس میں ہو جائے، ایک عام اس کی صحت بحال ہو جائے. اور شاید حکیموں کو بھی حکیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نفس دیکھ کر پورے بدن کی بیماری معلوم کر لیتے ہیں کہ اس کی جڑ کہاں ہے. تو وہ نسخہ ایسا بناتے ہیں کہ وہ بیماری جو عارضی ہے اور موجودہ ہے اس کا بھی علاج ہو جائے، اور بدن میں جہاں کہیں تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی آ رہی ہے اس کا بھی علاج ہو جائے. اسی کو حکیم بولتے ہیں کہ وہ اہم بات اہم چیز کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے.
تو جہاں دنیا کی تکلیف کے بارے میں سورہ فلق اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو جس چیز میں دین کا نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی مزید بیان کر دیا. تو یہ حکمت کی بات ہو گئی کہ بھئی صرف موجودہ تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی ایک بڑی تکلیف ہے جس کا نسخہ بھی لیتے جاؤ ساتھ. اس کو اسلوب الحکیم بولتے ہیں. تیسری حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں حاسد اور جادوگر وغیرہ شریروں کا تذکرہ کیا تو ان کا سرغنہ کہاں ہے، اس کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے. جو حاسد کو حسد کرنے پر ابھار رہا ہے، جو جادوگروں کو جادو کرنے پر ابھار رہا ہے، وہ کہاں ہے، اس کا بھی تذکرہ ضروری ہے. تو سورہ ناس میں اس کا تذکرہ آ گیا. شیطان بات پوری کرنے کے لیے اس کا تذکرہ ضروری تھا کہ بھئی گناہوں یا گناہ گاروں کو پکڑا، لیکن جو اصل ہے وہ کہاں ہے، سورہ ناس میں آ گیا. ایک اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں 4 قسم کے شرور ذکر کیے. تو بات پوری کرنے کے لیے سورہ ناس میں جو شر ذکر کیا یعنی وسوسہ، وہ بھی ضروری تھا. انسان کو جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی پہنچتی ہے، یا تو وہ براہ راست اس کے بدن کو پہنچ رہی ہے، وہ ڈائریکٹ ہو، تو اس کی بات من شر ما خلق میں آ گئی. سورہ فلق میں من شر ما خلق، من شر ما خلق میں ان شرور کا تذکرہ ہے جو انسان کے بدن کو ڈائریکٹ چھوتے ہیں، شرور. اور جو براہ راست نہ ہو بلکہ کسی ذریعے اور کسی واسطے سے انسان کو پہنچ رہے ہوں، تو وہ بھی 2 طرح کے ہیں. یا تو جس کے وسیلے سے، جس کے ذریعے سے، یعنی وہ جو چیز جو بیچ میں آ رہی ہے اور اس کے ذریعے اور اس کو واسطہ بنا کر انسان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. یا تو وہ چیز ذی حس و شعور نہ ہو، یعنی اس کے اندر ادراک نہ ہو، اس کے اندر انسان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ ہو. تو اس کی اللہ نے ایک مثال دی، رات تو روز آتی ہے، وہ بیچاری کیا کرتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی، اس کو واسطہ بنایا جاتا ہے، اس کا وقت استعمال کیا جاتا ہے شر پہنچانے کے لیے. تو یہ ایک مثال دے کر اللہ نے ایک قسم بیان کی کہ وہ چیز جس میں حس اور ارادہ نہیں ہے، رات. اور اس قسم کی دوسری چیزیں، اور جن میں ارادہ ہے یعنی بالقصد والارادہ وہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ یا تو انسان ہوں گے یا شیاطین ہوں گے. اور ان کی بھی 3 قسمیں ہیں. یا تو شر پہنچانے کے لیے وہ شیطان کی مدد لیں گے، تو وہ ہے جادوگر، کہ جادو کا عمل شیطان کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہوتا. تو یہ قسم ہو گئی کہ دونوں مل کر انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یا پھر دونوں الگ الگ، یا تو دونوں مل کر انسان اور شیطان، تو وہ من شر النفاثات فی العقد میں آ گئے. یا پھر دونوں الگ الگ ہوں، ہر ایک اپنے طور پر کر رہا ہے. تو حسد خود کرتا ہے، اگرچہ شیطان اس کی مدد کرتا ہے لیکن وہ شیطان کی مدد مانگتا نہیں ہے. جادوگر جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی مدد مانگتے ہیں، شیطان کو بلاتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان کی معاونت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں جادو کو مضبوط بنانے میں. تو صرف انسان اگر ہے تو حاسد میں آ گیا. تو ایک قسم رہ گئی شیطان، وہ عمل جس میں شیطان بالکل مستقل ہے، انسان اس میں کوئی دخل نہیں دیتا، وہ ہے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالنا. تو ان شرور کی تقسیم کو مکمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ من شر الوسواس الخناس، یعنی سورہ ناس میں جو شر ہے اس کا بھی تذکرہ آ جائے. ایک آخری بات، آخری حکمت یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ فاتحہ میں 3 باتیں ذکر کی، ایمانیات، عبادات اور منہاج کے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. 3 چیزیں، منہج یا منہاج، طریقہ. تو الحمدللہ رب العالمین سے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، یعنی یہ سب ایمانیات کی بات آ گئی. اور بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت کی بات آ گئی، اور نعبدو میں عبادات بدنی اور عبادات
قلبیہ سب آ گئے. اور نستعین عبادات بدنیہ اور عبادات قلبیہ کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے اللہ کی مدد نستعین میں آ گیا. اور رہا آگے اہدنا الصراط المستقیم سے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا کہ بھئی صراط مستقیم پر رہو، اور ہر وہ شخص جو تم کو اس راستے سے ہٹانے کی کرے، مغضوب علیہم اور ولا الضالین، ان سے بچتے رہو. تو وہاں پر سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات اور عبادات اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، راستہ بھی، اس لیے کہ وہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے. اور انسان راستہ کب معلوم کرتا ہے؟ جب سفر شروع ہوتا ہے، جب کہ اینڈ پر جب شروع ہوتا ہے جب معلوم کرتا ہے. تو منہج کی بات سورہ فاتحہ میں آ گئی. لیکن اخیر میں 3 صورتیں جو ہیں، قل هو اللہ احد میں ایمانیات کی بات، اور سورہ فلق میں اعمال بدنیہ کی صحت کی بات آ گئی کہ بدن کو جو چیز نقصان پہنچا سکتی ہے اور تمہاری عبادت میں خلل آ سکتا ہے اس کی وجہ سے، اس کی بات سورہ فلق میں آ گئی. اور عبادات قلبیہ میں اگر کوئی چیز خلل ڈالتی ہے تو شیطان کا وسوسہ، تو سورہ ناس میں اس کی بات آ گئی. تو اس طرح سے ایمان اور اعمال یہ دونوں کی بات دونوں جگہ پر آ گئی. تو بھئی راستہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ اس سے پہلے ہے، اس لیے کہ راستہ پورا ہونے کے بعد منزل آتی ہے، منزل کے بعد راستہ نہیں ہے. تو ترتیب یوں آ گئی. تو جہاں راستے کی بات ہے وہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح میں ہے، وہ انعمت علیہم کی بات آ گئی، یعنی صحیح راستے پر جو لوگ ہیں ان کی. اور تبت یدا ابی لہب جو ہے اس میں گمراہ لوگوں کی بات آ گئی. تو گیا کہ دونوں جگہ پر مکمل بات، دین کی پوری بات، خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اور یہ 2 صورتوں میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ بھئی عبادات بدنیہ اور عبادت قلبیہ دونوں میں اللہ کی مدد کے بغیر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے بغیر تمہارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے. اسی کا چھوٹا سا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں آ گیا. تو وہاں پر بھی نعبدو میں دونوں عبادتیں آ گئی، بدنیہ اور قلبیہ، اور دونوں کی صحت کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، تو نستعین. تو پوری بات دونوں طرف مکمل ہو گئی. واللہ اعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله دقه وجله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمربينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان والعفو والغفران، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين.